محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدانی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا خلاصہ ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق فرمایا، پھر اس میں سے بعد انسان مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے مرد ہو یا عورت ہو، ان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے اور ان کے ذریعے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے۔ آج دنیا بھر میں جو بہاریں ہیں، جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب بھی اسی مرد اور عورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کریں اور اس ابدی نعمتوں کو حاصل کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں عورت کا رول ہر باشعور شخص سمجھتا ہے کہ عورت کی اہمیت ہماری سوسائٹی میں کیا ہے۔ ہمارے دین نے، اسلام نے، ہمارے پیارے مذہب نے بھی عورت کی اہمیت کو مختلف انداز سے اجاگر کیا ہے، اس کی اہمیت بیان کی ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے حقوق بیان کیے ہیں، اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورہ نساء۔ نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں سے متعلقہ احکام بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ اللہ پاک نے عورتوں کے نام سے موسوم ایک سورہ مبارکہ اپنے کلام مجید میں نازل فرمائی ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اس معاشرے میں مختلف کانسیپٹس پائے جاتے ہیں، کچھ مسکنسیپشن ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے لیکن سمجھ لی جاتی ہیں۔ کسی سے سن کر، کوئی ایک بات کر کے لوگ خود ہی اپنا ذہن بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک نیگیٹو بات کو، نیگیٹو اسپیکٹ کو، ایک منفی پہلو کے لیے لیا جاتا ہے اور پھر اس کو سامنے رکھ کر پھر مفروضے گھڑے جاتے ہیں، باتیں بنا لی جاتی ہیں۔ اور یوں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہمارا پیارا دین جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے پسندیدہ دین ہے، اور جس دین پر عمل کرنے والوں کو اور اس دین پر قائم رہنے والوں کو ابدی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اس دین کا عورتوں کے بارے میں کیا معاملہ ہے، وہ دین عورتوں کے بارے میں کیا گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، اس بارے میں بھی بعض اوقات لوگوں کو ذہنی طور پر انتشار میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس میں بطور خاص ہمارا ٹاپک ہوگا خواتین اسلام، جس میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے کچھ ایسے پوائنٹس لے کر آئیں گے، کچھ ایسی چیزیں لے کر آئیں گے دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا دین عورتوں کے بارے میں کیا تعلیم فراہم کرتا ہے، ہمارے دین متین نے عورتوں کو کیا اہمیت دی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
کچھ ایسی باتیں جو ہماری سوسائٹی میں سمجھی جاتی ہیں عورتوں کے حوالے سے، اور بعض اوقات تو ان کی نسبت اسلام کی طرف کر دی جاتی ہے، ان باتوں کو کلیئر کرنے کے لیے الحمدللہ یہ پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ خواتین اسلام، آپ تمام سے گزارش بھی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی علمی طور پر آپ کو بہت سی معلومات بھی حاصل ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے ساتھ مختلف انداز میں خواتین اسلام کے کردار، ان کی جو دین اسلام کے اندر اہمیت ہے، اور پھر جو انہوں نے مختلف کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً اپنے سلسلوں میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے لیے ایک بات باعث سعادت ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی رکن استاذ العلماء مولانا محمد اسد رضا مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان سے سوالات کریں گے، اور یہ انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ لائن فراہم کریں گے۔ بڑھتے ہیں رکن شورا کی طرف اور ان سے عرض کرتے ہیں، یا سیدی آج ہمارا پہلا اس ٹاپک ہے خواتین اسلام کے حوالے سے، اور بنیادی طور پر ایک بات میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین سے شیئر فرمائیں کہ کہا جاتا ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں، تو اس بارے میں درست کانسیپٹ کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ آپ نے جو گفتگو شروع کی تھی تو اس میں ابتداءً تو میں سورۃ النساء کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ آیت کریمہ، پہلی آیت کریمہ جو سورہ نساء کی ہے، وہ مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ دنیا کی جو آبادی ہے، یہ آبادی ان دونوں کے ذریعے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اس ایک جان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو بنایا گیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مردوں اور بہت سی عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کائنات میں جتنی بھی اس وقت بہاریں ہیں یہ دونوں کی وجہ سے ہیں۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مردانگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باعث فخر سمجھی جاتی ہے نا، کہ میں مرد ہوں، تم ہو کیا، تم تو عورت ہو، اور عورت ہونا کوئی ایسی باعث شرم چیز بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مشیت ہے کہ وہ جسے چاہے مرد بنائے، جسے چاہے عورت بنائے۔ جو اولاد من جانب اللہ عطا کی گئی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے، یہب لمن یشاء اناثا سبحان اللہ۔ ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہے دونوں ہی دے دے، دونوں عطا فرما دے۔ بیٹے بھی ملیں بیٹیاں بھی ملیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، مرد بھی عورت بھی، لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے اسے بانجھ کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مشیت ہے، اور اس نے جس کو جس حال میں رکھا اس کے لیے وہی حال بہتر ہے۔ بقیہ آپ نے ذکر فرمایا کہ مرد اور عورت برابر ہیں، تو اس پر مقام قرب کی طرف بڑھنے کے اعتبار سے، مقام رضا کی طرف بڑھنے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کی طرف قدم بڑھانے کے اعتبار سے، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، دونوں کو ایک ہی طرح کے احکامات ذکر کیے گئے۔ اب وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت کی طرف قدم بڑھانے کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ دونوں ایک ہیں۔ جس طرح مرد کو آگے بڑھنا چاہیے اطاعت خداوندی میں، اسی طرح عورت کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جب قرآن پاک میں کئی ایک آیات کریمہ اس طرح کی ہیں کہ جس میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ ایمان والوں کو مخاطب کرنے کا جو انداز قرآن کا ہے نا، وہ ہے یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الرجال، یا ایہا النساء۔
تو الگ الگ دونوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے مردوں اے عورتوں، اگرچہ کئی آیات مردوں کے لیے ہیں کئی آیات عورتوں کے لیے ہیں، لیکن مجموعی طور پر کئی ایک احکامات میں دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا۔ جب یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہوگا تو مطلب یہ اس میں ہے مرد بھی آ اس گئے میں عورتیں بھی شامل ہیں، سارے کے سارے اہل ایمان اس میں آ گئے۔ تو پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مردوں اور عورتوں کی کئی ایک صفات کا تذکرہ کیا اور ایک ساتھ ہی سب کا تذکرہ کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ یعنی صفات میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد عاجزی کرنے والی عورتیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ جتنے بھی نیکی والے کام ہیں قرآن نے تو الگ الگ ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دونوں کو ایک ساتھ ہی اس انداز میں بیان فرمایا ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اعتبار سے تو برابر ہے، فرما برداری کی طرف بڑھنے کے اعتبار سے برابر ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وعدہ بھی ایک ساتھ ہی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو دونوں ہی برابر ذکر کیے گئے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ سبحان اللہ۔ جو بھی نیک عمل کرنے والا وہ مرد ہو یا عورت، یہاں بھی الگ الگ کو ذکر نہیں کیا گیا کہ مرد عمل کرے گا تو اس کے لیے یہ، تو عورت کرے گی تو اس کے لیے یہ، دونوں کو ایک ساتھ قرآن نے یہاں بھی ذکر کیا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسوں کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ جب پاکیزہ زندگی کون سی ہے؟ پاکیزہ زندگی وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ دنیا دنیا میں اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ راضی ہو کر جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان تو کم روزی پر قناعت کا مل جانا، یہ جو میسر ہے اس پر اس کو مزید حرص کا پیدا نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ بے شک۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ بندہ اور کی طلب میں نکلتا پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو پاکیزہ زندگی دیتا ہے، اور وہ پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے، قناعت کی دولت عطا فرماتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد جنت عطا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ یعنی آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے جو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اصل میں بینگ اے مسلم، اگر ہم دیکھیں مسلمان ہونے کے ناطے، تو ہمارے نزدیک تو اصل لائف تو وہ ہے جو اینڈ لیس لائف ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ یعنی اس میں کتنی پیاری بشارت ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ تو برابری کی اگر بات کی جائے تو آخرت میں جو درجات عطا کیے جا رہے ہیں، جو مغفرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ جس طرح مردوں سے ہے وہ عورتوں سے بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو اس معنی میں تو کتنے بڑے اعتبار سے نا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس میں دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں بھی جس کو جو ملے گا اس کے عمل کے اعتبار سے وہ دونوں کو برابر ملے گا، آخرت کے اعتبار سے بھی جس کو جو عطا کیا جائے گا وہ اجر کے اعتبار سے برابر ملے گا۔ اب چونکہ صنف ڈیفرنٹ ہے، نوع علیحدہ ہے، عورت اور مرد کی جنس مختلف ہے، تو اس اعتبار سے انڈرسٹوڈ ہے کہ جس طرح دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو مختلف چیزوں کے معاملات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ہم کائنات میں دیکھیں کوئی بھی چیز ہے
اس کے اندر جب چیزیں مختلف ہو جائیں گی تو ان کا یوز، ان کا استعمال، ان کا پرپز بھی مختلف ہو جاتا ہے، تو اس طرح کچھ نہ کچھ فرق تو آتا ہے۔ فرق تو واقعی ہے کہ عام طور پر جو بھی عورت کے تعلق سے بات کرتا ہے تو وہ عورت کا تذکرہ کرتے ہوئے صنف نازک کا لفظ تو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ تخلیق کے اعتبار سے بھی مرد کی حیات اور عورت کی حیات اس میں فرق ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو طاقت، ہمت اور قوت جسمانی اعتبار سے بھی دی ہے، عورتوں میں وہ چیز نہیں ہے۔ آپ کی اسی بات سے میچ کرتے ہوئے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ قرآن پاک میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ تو اب یہاں جب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید اسلام میں عورتوں کو نا اس طرح پیس دیا گیا ہے کہ مرد جب حاکم ہو گیا تو عورت محکوم ہو گئی، تو کیا محکوم ہونا کوئی عیب ہوتا ہے؟ اور پھر جو قرآن پاک کا یہ کلمہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ گاڑی میں سفر آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی کرتے ہیں، اور چھوٹی گاڑی بھی ہو تو کم از کم 4-5 سیٹر تو ہوگی، یعنی کار میں بھی ڈرائیور کے ساتھ ایک فرنٹ سیٹ پہ ساتھ بیٹھے گا اور 2-3 پیچھے بیٹھیں گے۔ تو یہ جتنے بھی ایک گاڑی میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں تو کیا یہ سارے گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں؟ پھر تو گاڑی چلے گی نہیں۔ ڈرائیور تو ایک ہی ہوتا ہے، اور اختیارات بھی ایک کے پاس ہی ہوتے ہیں، بریک لگانے کے بھی، ریس دینے کے بھی، گاڑی چلانے کے بھی، گاڑی دوڑانے کے بھی، آہستہ کرنے کے بھی، موڑنے کے بھی، دائیں موڑنا ہے بائیں موڑنا ہے، اختیارات تو ایک کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو ذکر فرمایا نا الرجال قوامون علی النساء، تو اس کے بعد مزید آگے بھی کچھ ذکر کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ ہے پارہ 5 سورہ نساء کی، اور سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 34۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں جو چیز ذکر فرمائی ہے نا، تو 2 چیزیں یہاں ذکر فرمائی گئی۔ پہلی ابتدا میں تو وہی بات ذکر فرمائی گئی کہ مرد افسر ہیں عورتوں پر، اس کو آپ نے حاکم کے لفظ سے تعبیر کیا، تو حاکم افسر ایک ہی معنی ہے، مترادفات ہے تقریباً۔ تو یہاں جو ذکر کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ عورت کو چاہیے کہ مرد کی اطاعت کرے، جس طرح ماتحت اپنے مافوق کی اطاعت کرتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے فوق کی، جو گھر کا بڑا ہے، گھر کا افسر ہے، گھر کا حاکم ہے، اس کی اطاعت کرے۔ اس لیے کہ ہر ایک اگر اپنی منمانیاں کرنا شروع کر دے گا نا تو گھر کا نظام نہیں چل سکے گا۔ اولاد دونوں کی ہے، شوہر کچھ اور کہہ رہا ہے، یعنی باپ کسی اور طرف بڑھانے کا کہہ رہا ہے، اور بیوی جو ہے بچوں کی جو ماں ہے وہ کسی اور طرف لے کر چل رہی ہے، تو یہ آپس میں ٹکراؤ کا ماحول بنے گا۔ تو گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک انداز ذکر فرمایا گیا کہ یہ حاکم ہے، اس کو اعتماد میں لے کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی بات مان کے پھر گھر کے نظام کو لے کر چلو۔ اور جو اگلی 2 چیزیں ذکر فرمائی گئی ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مرد کو فضیلتیں ہیں اور کئی اعتبار سے مرد کو فضیلتیں حاصل ہیں نا۔ اس میں اگر فضیلت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس میں کئی ایک چیزیں ہیں۔ نبوت اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی، کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو نبی بن کے آئی۔ خلافت اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی، امامت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مرد کو عطا فرمائی، مسجد میں اذان مرد دیتا ہے، خطبہ اور جماعت یہ مرد کے ذمے ہے، تکبیر تشریق اور دیگر کئی ایک چیزیں اس طرح کی ہیں جو مرد کے ذمے کی گئی۔ تو بہت ساری چیزیں جو کہ اس کے ذمے کی گئیں، تو اس لیے ان انواع کے اعتبار سے مرد کو عورت پر فضیلت ملی۔ اور دوسری ایک خاص وجہ ہم اگر گھر کے معاملات کے اعتبار سے دیکھیں نا، تو وہ یہ ہے بما انفقوا من اموالہم، مرد جو نا یہ اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عورت کا خرچ مرد کے ذمے کیا ہے، تو جس کے ذمے کھانا پینا رہنا سہنا اور تمام تر معاملات کیے گئے نا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو پھر افسری عطا فرمائی، حاکمیت عطا فرمائی، اور یہ صرف اور صرف نظام کو مینج رکھنے کے لیے اور نظام کو درست انداز میں آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات ہم سب کی طبیعتوں سے، ہم سب کے مزاجوں سے وہ پیدا کرنے والی ذات ہی وہی ہے، وہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کس کو بڑا بنانا ہے، کس کو چھوٹا بنانا ہے، بے شک۔ تو یہ صرف اور صرف اس اعتبار سے ہے، یہ چند ایک دیگر چیزوں کے حوالے سے ہوگا، باقی اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ اب مرد حاکم ہے اور عورتیں محکوم ہیں،
تو ظاہر ہے پھر اس طرح جو حاکم کے رائٹس ہیں وہ مرد کو مل گئے. لیکن ہمارے دین کا حسن ہے نا کہ اس کے اندر اگر عورتوں کو محکوم بنایا گیا ہے, تابع بنایا گیا ہے, وہ شوہر کے انڈر ہیں بیوی ہونے کے ناطے سے, اگر بیوی ہے تو اب اس صورتحال میں دیکھا جائے تو یہ جملہ بالکل درست ہے کہ مرد کو حقوق ملے ہیں, مرد کو بڑا بنایا گیا ہے. پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ کیا اس طرح مردوں کے لیے بھی کچھ شریعت نے رکھا ہے, عورتوں سے متعلقہ معاملات میں کچھ ان کے بھی احکام بیان فرمائے ہیں عورتوں کے لیے؟ ویسے تو یہ ایک جملہ تو قرآن پاک کا بھی بیان ہو گیا نا, وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. آپ بالکل ابتدا سے اگر چلیں تو عورت کی زندگی میں مختلف پہلو آتے ہیں نا. ابتدا میں یہ ایک بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے, اس کے بعد یہ بیوی کے روپ میں آتی ہے, پھر یہ ماں بنتی ہے. تو اس کے مختلف طرح کے پہلو آتے ہیں. چاہے اس میں کسی بھی مرحلے میں جا کر دیکھیں گے نا تو ہر مرحلے میں اس کے کئی ایک معاملات ایسے ہیں جو اللہ نے مرد کے ذمہ کیے ہوئے ہیں. یعنی عورت کو پھر اس میں گویا عورت کے لیے بینیفٹ ہے. رعایتیں ہی رعایتیں رکھی گئی ہیں. نہیں, عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ بازار میں جا کر محنت مزدوری کرو, کام کاج کرو اور مرد کو کھلاؤ. اگر حقوق کی بات کریں اور یہ کہا جائے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ظلم تو یہ ہے کہ مرد گھر میں آلتی پالتی میٹ مار کے مزے سے بیٹھا ہوا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کماؤ بھی تم, کھلاؤ بھی تم اور گھر کا نظام بھی چلاؤ تم. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اسے کہا گیا تم آرام سے بیٹھو, گھر کے اندرونی جو معاملات ہیں نا چار دیواری کے اندر کے وہ تم لے کر چلو, باہر کے جتنے معاملات ہیں وہ شریعت مطہرہ نے مرد کے ذمہ رکھے. اچھا, اس میں بھی اگر دیکھیں نا تو بیٹی کے روپ میں اگر دیکھتے ہیں تو بیٹی کے بارے میں کتنے ارشادات ذکر کیے گئے. سبحان اللہ. اس میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو مرد کے ذمہ کی گئی. چاہیے جب یہ بیوی بن کے آتی ہے تو سب سے پہلا تحفہ اس کو حق مہر کی صورت میں ملا, اور حق مہر میں بھی شریعت مطہرہ نے منیمم مقدار تو مقرر فرمائی, 3.25 تولے چاندی ہے اس کی رقم, یہ منیمم ہے. میکسیمم کیا ہوگا شریعت نے اس کی حد بیان نہیں فرمائی, اللہ اللہ, وہ بھی اس کے اختیار میں. اور اس کے بعد اگر آگے پڑھتے ہیں, یہ رہے گی کہاں, یہ شوہر کے ذمہ ہے. کھائے گی کہاں سے, یہ شوہر کے ذمہ ہے. پہنے گی کہاں سے, یہ شوہر کے ذمہ ہے. تو اس کا کھانا پینا رہنا سہنا سارے کے سارے معاملات شوہر کے ذمہ کر دیے گئے. اللہ. اور اس میں بھی ساتھ اگر دیکھیں نا تو لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ, مرد کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ تمہاری آمدنی تو ہے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے اور تم اس میں سے کوئی 1000-2000 اس پہ خرچ کرو اور بقیہ اپنی بچت کا سلسلہ کرو. جیسی اس کی استطاعت ہے نا, اس کی استطاعت کے مطابق مرد کو حکم ہے کہ اس پر خرچ کرے. سبحان اللہ. اور شریعت مطہرہ نے تو جو فرمایا ہے یہ خود اس کا کھانا پینا مرد کے ذمہ. اولاد پیدا ہوتی ہے نا تو اس کے ہونے والے بچے, اگرچہ دونوں کے بچے ہیں لیکن اس کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد, اس کا بھی کھانا پینا رہنا سہنا وہ مرد کے ذمہ کیا گیا. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ, تو وہ سارا کچھ تو اس کے ذمہ ہو گیا. تو اب اس کے بعد کون سے حقوق رہ جائیں گے کہ جس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ یہ عورت کو حق نہیں ملا اور یہ مرد کو مل گیا. اور پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب عورت کے ذمے یہ بات لگا دی گئی کہ اس نے اپنے شوہر کے پورے گھر کو کنٹرول کرنا ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے, گھر کے وزارت داخلہ اس کے سپورٹ ہو گئی, گھر انٹرنلی جتنے میٹرز ہیں گویا وہ اس کے پاس چلے گئے. تو یہ تو یعنی ایک تو اس کو یہ آسانی دے دی گئی کہ اس کو باہر نہیں جانا, گرمی سردی کی مشقتوں سے اس کو بچا لیا گیا, اس کو سیکیور کیا گیا, شیلٹر بھی دیا گیا, گھر بٹھا کر اس کے لیے کھانے رہنے سہنے سارا کا ارینج مرد کے ذمہ ڈال دیا گیا تاکہ یہ ایزی رہے اور جو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ اس کو پورا کرے. واقعتاً اگر ایسا ہو جائے, یعنی الحمدللہ ہوتا بھی ہے ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر اور اس کی برکتیں بھی لوگ دیکھتے ہیں, ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں, یا آج بھی ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ ایسا ہے کہ موسٹلی ہماری خواتین گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرتی ہیں. جہاں تربیت کا ذہن ہے تو وہ باقاعدہ والدہ بچیوں کو سکھاتی ہے, بچوں کو سکھایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. باتوں باتوں میں بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. والدہ بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے, بیٹے کھانا کس نے دیا ہے, اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے, اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. تو یوں بچوں کی تربیت ہوتی ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے, بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے, ڈیل کیسے کرنا ہے. 2 ہی چیزیں ہیں گھر کا نظام درست رکھنے کے لیے, ایک ہے وہ مالی اعتبار سے آمدن کی صورت ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے اولاد کی جو نعمت دی ہے نا, اولاد کی تربیت کی صورت ہو. تو یہ آپس میں تقسیم کر دی گئی نا. اگر دونوں کو ہی دوڑا دیا جائے گا تو نظام تتر بتر ہو جائے گا, نظام نہیں چلے گا.
ایک اس جگہ پہ رہ کر کام کر رہا ہے کہ اس جگہ پہ رہ کے کام کر رہا ہے. تو یہ دونوں مل جل کر پیار و محبت کے ساتھ اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے تو آسانی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. آپ کی اس بات سے بہت سی امید ہے کلیئرنس ہوئی ہوگی، لیکن ایک جملہ چونکہ ایک بولا جاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں کچھ مزید آپ فرمائیں. کہا جاتا ہے کہ عورت محکوم ہے. میں چاہوں گا کہ اس جملے کے حوالے سے بھی کچھ مزید آپ کلمات ارشاد فرمائیں تاکہ بات اور معاملہ سامنے آ جائے اور بات کلیئر ہو جائے کہ عورت محکوم ہے تو کس اینگل سے ہے، کس اعتبار سے ہے. اس میں کئی چیزوں پر تو بھی تذکرہ ہو گیا نا کہ گھر کے بہت سارے معاملات اس طرح کے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت سارے کام مرد کے ذمے کیے. جب بہت سارے کام مرد کے ذمے کیے گئے نا تو اب عورت کو یہ چاہیے کہ آپس میں اس کو اعتماد میں لے کر اس سلسلے کو آگے بڑھے. بات وہی ہے کہ سٹیئرنگ تو ایک کے ہاتھ میں ہی ہوگا، دونوں گاڑی کو لے کر چل نہیں سکیں گے. تو اس اعتبار سے اس کے ذمے کیا گیا. اور دوسرا، طاقت، ہمت، قوت اور دیگر کئی ایک اس طرح کے طوفان آتے ہیں زندگی میں بعض اوقات کہ جس سے نمٹنے کے لیے عورت آگے نہیں بڑھ سکے گی. تو اس کے لیے بہت ساری آسانی کی صورتیں کر دی گئیں کہ اس کو نا ایک مضبوط پناہ گاہ دے دی گئی. یہ اس پناہ گاہ کے پیچھے رہتے ہوئے زندگی بسر کرے گی تو یہ پناہ میں رہے گی. اور اگر یہ فرنٹ پر آنا شروع کرے گی نا اور حاکم پیچھے چلا گیا، الٹ ہو آگے چلی گئی، حاکم و محکوم چینج ہو جائیں. ظلم کی جو تعریف کی گئی ہے نا عرفان بھائی، وہ ہے وضع الشیء فی غیر محلی. اللہ، چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہوا کرتا ہے. اب یہ پگڑی کا، امامے کا جو مناسب مقام ہے یہ سر ہے، سر ہے، یہ پاؤں میں آ جائے تو وضع الشیء فی غیر محلی ہو گیا. جوتے کا مناسب مقام پاؤں ہے تو یہ سر پہ آ جائے تو جو چیز جس جگہ پہ جچتی ہے نا وہ اسی جگہ پہ اچھی لگتی ہے. جب باہر نکلیں گے تو بہت ساری دنیا کے کئی ایک معاملات اس طرح کے، اگر اس عنوان پر ہم کلام کریں نا کہ جو عورتیں اس نظام سے ہٹ کر چلنے کی طرف بڑھیں تو انہیں کہاں کہاں ٹھوکریں کھانی پڑیں، کہاں کہاں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، کہاں کہاں ان کی عزت داغدار ہوئی، یا کہاں کہاں کس کس انداز میں وہ آزمائشوں سے دوچار ہوئیں. تو یہ پورا ایک مستقل عنوان ہے کہ اسلام کے دیے ہوئے نظام سے ہٹنے کے نقصانات کیا کیا اٹھائے گئے. یعنی یہ فطری نظام بھی ہے نا سب، فطری نظام یہی ہے کہ عورت، چونکہ جیسے بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں ایسی چیزیں رکھی ہیں، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ کچھ اختیارات وہ مرد کے پاس رہیں اور کچھ چیزیں عورتوں کو بھی تفویض کی گئیں. جیسے وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے طلاق ہے، ظاہر ہے جہاں نکاح ہوتا ہے تو وہاں شریعت نے ایک یہ موقع بھی رکھا ہے، کبھی خدا نخواستہ سچویشن بن جائے کہ جہاں آپس میں باہم مزاج نہ مل سکیں، ایسی صورت نہ بن سکے، گھر بس نہ سکے، تو پھر کچھ آپشن شریعت نے رکھے ہیں. اس میں ایک طلاق کا آپشن بھی ہے تاکہ آپس میں فریقین اپنی زندگی کو اچھے انداز سے گزار سکیں، جدا ہو جائیں. اس کے اندر بھی جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں کہا گیا بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے. اس کی جو مفسرین نے یا علماء نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہی فرمائی ہے کہ اس حوالے سے کہ عورت کے بائی نیچر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت نا ایموشنل ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، جلدی ریئیکٹ کر دیتی ہے. تو کچھ چیزیں شریعت نے اس لیے اس کے ہاتھ پہ کنٹرول میں نہیں دی، یہ بھی اسی کا دیکھا فائدہ ہے. اگر یہ اختیار اس کے پاس ہوتا تو پھر پتہ نہیں طلاق کی ریشو کیا ہوتی. حالانکہ فی زمانہ مردوں کے پاس اختیار ہے، لیکن یعنی جو شریعت نے رکھا ہے مردوں کو اختیار دیا، لیکن فی زمانہ جو طلاق کا ریشو چلا آ رہا ہے کم نہیں ہے اب بھی، انفارچونیٹلی. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ اصل میں وہی دین سے دوری، مرد کو اختیار تو دیا گیا لیکن مرد کو اس کے بارے میں علم کا عالم یہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ مرد میں رکھی گئی نا جی. یہ کئی ایک آگے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کئی ایک چیزیں اس کی توجہ میں ہوتی ہیں کہ نہیں طلاق میں جلدی نہیں کرنی. اگرچہ وہ اس طرح کے نادان بھی ہیں جو ہاتھوں ہاتھ فائر کھولتے ہیں اور جناب وہ حساب کتاب اوپر نیچے کر دیتے ہیں، لیکن عام طور پر مرد سوچ بچار کی طرف زیادہ بڑھتا ہے. عورت بعد میں جو ہوگا دیکھی جائے گی، وہ اس طرف بڑھے گی اور طلاق کی ریشو اور تیزی کے. اور اس میں بھی نا ایک چیز اگر آپ کے سامنے مزید عرض کروں، نافرمانی یا آپس میں کچھ نزاعی کیفیتیں اگر ہو جائیں تو اس میں شریعت مطہرہ نے مرد کو سمجھانے کا تو اختیار دیا ہے کہ مرد اس کو سمجھائے، مرد یہ کرے، مرد یہ کرے، مرد یہ کرے. عورت کو کسی بھی مقام پر اس طرح کا ذکر نہیں کیا گیا کہ مرد کو سمجھانے کے لیے یہ آگے بڑھے، اس کو تعدیبی کارروائی کے لیے یہ انداز اختیار کرے، اس کو اس انداز میں لے کر آگے بڑھے.
یہی الرجال قوامون علی النساء فعظوہن، یہ پہلا مرحلہ ذکر کیا گیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ ذکر کیا گیا وہجروہن فی المضاجع. اس کے بعد اگلا مرحلہ ذکر کیا گیا وضربوہن. تو سمجھانے کے بعد کچھ علادگی کی صورت بھی اختیار کرنی پڑے تاکہ اس کو سمجھ آئے، تو اس کا بھی اختیار دیا گیا. اور بالکل ہلکی پھلکی مار جو اذیت کا اور تکلیف کا سبب بننے والی نہ ہو، اس کی باقاعدہ سے جو علماء نے تشریحات بھی بیان کی ہیں اس کی کنڈیشن، ان قیودات کے ساتھ. تو یہ چند ایک چیزوں کی اجازت مرد کو تو دی گئی ہے، اور اس میں بھی مرد کو اس چیز کا پابند کیا گیا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر یہ اطاعت کی طرف رہتی ہیں اور کوئی جھگڑے والا یا کوئی اس طرح کا نزاعی سلسلہ نہیں ہوتا، تو اب تمہیں سرکشی اور نافرمانی کی اجازت نہیں ہے. مرد کو بھی باقاعدہ سے شریعت مطہرہ نے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاکیزہ کلام نے ان چیزوں کی طرف بڑھنے سے منع کر دیا. بلکہ اسی سے ریلیٹڈ جو قرآن پاک کی آیات ہے جہاں طلاق کا ذکر بھی ہے، تو وہاں پر بھی الفاظ پہ اگر ہم غور کریں نا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، دو الفاظ قرآن پاک نے استعمال فرمائے جہاں پر طلاق کا ذکر کیا گیا کہ 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا تو معروف طریقے سے روک لے، بھلائی کے ساتھ روک لے، او تسریح بإحسان، یا اس کو نبھا کی کوئی صورت نہیں ہے تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے. دوسرے کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر تعلق توڑنا ہی ہو تو پھر جھگڑا کیسا، پھر جھگڑا کیوں، اور اگر تعلق رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کیوں. دونوں صورتوں میں جھگڑنا تو ہے ہی نہیں ہے، پیار اور محبت کے ساتھ. اور اس میں بھی باقاعدہ سے جو انداز ذکر کیا گیا نا، جو آپ نے وہ موضوع لیا، تو اس پر میں تھوڑا سا عرض کروں گا. جی ضرور. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر کوئی ایسی صورت ہو نا کہ میاں بیوی میں جھگڑے کا خوف پیدا ہو جائے، تو اب فوری طور پر طلاق کی طرف نہ بڑھا جائے، یا فوری طور پر نزاعی کیفیت اور گھر توڑنے کی طرف نہ بڑھا جائے. ایک بینچ مرد والوں کی طرف سے بن جائے، ایک ان کی طرف سے بن جائے عورت والوں کی طرف سے. یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر ان کے معاملات کو ڈسکس کریں اور معاملے کو کلوز کرنے کی طرف بڑھیں. اور قرآن نے جو الفاظ ذکر کیے گئے اِن یریدا اصلاحا، اگر یہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں نا، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. اس میں بھی پھر تسنیہ کا صیغہ، دونوں مرد اور دونوں کو بیان کیا، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا نا. یہ دونوں اگر بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ نباہ کے معاملات کو، یعنی آپس کے پیار و محبت کے معاملات کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ موافقت پیدا کر دے گا اور اللہ دلوں کو ایک کر دے گا. اچھا، یہاں یہ بات بھی اس ذہن میں آ رہی ہے کہ اگرچہ اختیار اور مرد کو دیا گیا، طلاق کے معاملے میں اسپیشلی مرد کو حاکم بنایا گیا، اس کو اختیار دیا گیا، سب کچھ کو آپشن دیے گئے، پھر جب اس کی تفصیل بیان کی گئی، پھر آخر میں جو لفظ یوز ہوا ان یریدا، کہ اگر وہ دونوں ارادہ کریں، تو اس میں کہیں نہ کہیں عورت کی چاہت کا بھی ذکر ہوا. مطلب یہ کہ عورت کو ایسا باؤنڈ نہیں کیا گیا کہ اگر بالفعل سچویشن بن جاتی ہے تو اس کو بہرحال اس کا اختیار ہے کہ وہ صورت میں آ کر وہ چاہے تو، اگر نہیں نبھا ہو رہا تو پھر اس میں اس کو اختیار دیا گیا ہے صورتوں کے اندر. لیکن بہرحال پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو ہماری گفتگو، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات، اور پھر جو ایک اس طرح کی باتیں رائج ہیں ہماری، سنی جاتی ہیں دائیں بائیں کہ یوں اسلام کے اندر عورتوں کو یہ ظلم کی چکی میں پیس دیا جاتا ہے، محکوم بنا کے رکھا ہوا ہے. ویسے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک پروگرام آئے گا عورت اسلام سے پہلے. واہ. تو اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور اسلام نے عورت کو کیا دیا، وہاں تقابل انشاءاللہ ہوگا، پورا تقابل بھی ہوگا، اور الگ الگ یہ انشاءاللہ سیشن بھی اس پر ہوں گے. اس میں کئی ایک چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن چونکہ اس وقت ہماری بہت ساری اسلامی بہنیں ہمارے ساتھ پروگرام میں ہو سکتا ہے شریک ہوں، تو ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اپنے اسلامی بھائیوں کی بھی، اسلامی بہنوں کی بھی، کہ اگر کوئی اس طرح کا سلسلہ کر لیا جائے نا کہ آپس میں کچھ ایس او پیز بنا لی جائیں، وہ اس طرح کی کہ ظاہر ہے اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، بات بھی بری لگ سکتی ہے، زندگی کا ساتھ ہے، کوئی خلاف طبع سامنے والے سے کوئی جملہ سرزد ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو آپس میں ایک اصول اگر بنا لیا جائے کہ ہمارا جو بھی جھگڑا ہوگا نا وہ بند کمرے میں ہوگا. اچھا، آپس میں اونچ نیچ اگر ہوتی ہے تو وہ بند کمرے میں ہوگی، کمرے سے نکلنے کے بعد ہم دونوں ایک ہوں گے.
भले जितना भी झगड़ा हो। तो घर में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ फैमिलीज़ इस तरह की हैं कि जहाँ वो भाई भाई मिल के रह रहे हैं, दीगर खानदान कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता कंबाइंड है। फैमिली सिस्टम है, तो वहाँ अगर पता चलेगा ना तो इनकी तो आपस में इस वक्त को ऊंच नीच चल रही है। तो हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है कि अगरचे वो सुलह की तरफ बढ़ाने वाले अफराद भी होते हैं और मोहब्बत इनमें आपस में कायम रहे इस तरफ ले जाने वाले अफराद भी होते हैं, लेकिन कुछ माहौल को गरमाने वाले, आग लगाने वाले और मज़ीद थोड़ा सा वो मज़ा लेने के लिए वो थोड़ी कशीदगी और बढ़े ना इनमें। हालांकि ये कतआन पसंदीदा चीज़ नहीं है और इसको अल्लाह ताला ने नापसंद फरमाया कि जो लोग मर्द और औरत, मियाँ और बीवी, शोहर और बीवी, इनमें जुदाई का इरादा करते हैं, वसुल्ह खैर, सुलह बेहतर है। तो अगर ये आपस में अपने ऊपर तय कर लें, नाफिज कर लें, कुछ भी हो जाए ना, हमारा जो भी झगड़ा होगा वो बंद कमरे में होगा, यहाँ से निकलने के बाद हम एक होंगे, तो मेरा ख्याल है किसी को बीच में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा आपने एक नुस्खा तजवीज़ फरमाया है, अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा भी पाएंगे। एक हमारे यहाँ ये भी एक जुमला बोला जाता है, माशरे में सुना जाता है कि औरत की वैल्यू को ना बाद लोग यूँ बयान करते हैं कि औरत पाँव की जूती है। अच्छा, क्या ये इस्लामी मिजाज है? क्या ये इस्लाम का दिया हुआ मिजाज है या अपना ही कोई माइंड सेट है? इस बारे में कुछ फरमाइएगा। कुछ नादान इस तरह के होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के जुमले बोलते रहते हैं। इसमें मर्द को औरत की तजलील की इजाज़त नहीं है, औरत को मर्द की तजलील की इजाज़त नहीं है। मैंने इब्तिदा में एक जुमला अर्ज़ किया था कि मर्द बहैसियत मर्द को ऐसा सिलसिला नहीं है कि ये को फ़ख्र काबिल फ़ख्र बात हो कि मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ और तुम औरत हो, और औरत होना भी कोई बायस शर्म चीज़ नहीं है। इस चीज़ को पेश नज़र रखा जाए और अगर साथ ये हमारे जहन में आ जाए ना, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा तकवा वाला है। चाहे जिसे जितनी दौलत तकवा मिली है ना, कुरान कहता है वो उतना ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। चाहे इसमें यहाँ भी जिक्र नहीं किया गया मर्द औरत या औरत, तमीज़ नहीं, औरत अगर तकवा और परहेजगारी में आगे निकल गई तो मर्द से अफजल है। और कई औरतें हैं, कई औरतें हैं इस तरह की जो सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, सैयदा फातिमा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, माह रमज़ान 3 रमज़ान आपका यौम विसाल भी है, तो इंशाअल्लाहुल करीम आपके ज़िक्र खैर की बरकतें लूटने की तरफ भी हम बढ़ेंगे। आप बताइए कि क्या कोई ऐसा मुवाजना किया जा सकता है? सोच में भी अच्छी बात नहीं आनी चाहिए। देखा जाए सय्यदतु निसाइ अहलिल जन्नह, और इनके शहजादों की बात करें तो सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने कितना बड़ा मर्तबा अता की है। तो तकवा और परहेजगारी जिसको अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने अता की है, इज़्ज़त, अज़मत, रिफ़ात, बुलंदी, शान और शौकत उसके हिस्से में। एक तो इसको पेश नज़र रखा जाए। और ये जो जुमला बोला जाता है ना, औरत तो पाँव की जूती है, एक तो ये तजलील के लिए बोलते हैं जो कि कतान दुरुस्त नहीं है, और दूसरा इसमें बाज़ औक़ात ना थोड़ा सा इजाफा और भी करते हैं। औरत तो पाँव की जूती है, जूते का क्या होता है, पूरा आया तो पहन लिया, नहीं आया तो दूसरा ले लिया। तो ये निकाह करो तलाक दो आगे बढ़ो, दूसरा करो तलाक दो आगे बढ़ो। तो बाज़ों का कुछ मिजाज हो सकता है इस तरह का होता होगा, तो इसके लिए शायद ये जुमला इस्तेमाल करते होंगे। तो दोनों में से किसी को दूसरे की तजलील करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। शरीयत मुतहरा ने दोनों का उसूल व ज़वाबित का सिलसिला ज़िक्र किया, दोनों के हकूक़ ज़िक्र फरमाया, दोनों के लिए SOP ज़िक्र फरमाई है। मैंने अभी जो आयत करीमा तो कई एक हमारे इस प्रोग्राम में बयान की गई, सूरह अहज़ाब की जो आयत करीमा बयान की है, तो वहाँ तो दोनों के लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा किया गया ना, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। तो दोनों को अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की तरफ से इनामात तो बराबर बराबर मिल रहे हैं। तो ऐसा जहन जो है ये बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए और कतअन इस तरह का जुमला हमारी ज़बान पर नहीं आना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि औरत को इस्लाम ने क्या अहमियत दी है, और ये जुमला जो लास्ट में जिस बात की गई कि औरत को पाँव की जूती समझना, ये कतअन इस्लामी मिजाज नहीं है। वो इस्लाम जिसकी तालीमात बड़ी अरफ़ा व आला हैं, जो हर एक के हुकूक की बात करता है, उसमें तो ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती। खुतबतुल वदा की तरफ बढ़े जी। खुतबतुल वदा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, इत्तकुल्लाह, इनके मामले में अल्लाह से डरना, इन पर जुल्म नहीं करना, इन पर ज़्यादती नहीं करनी। जिस तरह वो इब्तिदा में सिलसिले थे इस्लाम के आने से पहले, तो बेचारियों को कितना वो यानी
کوئی ایسا تصور سے بھی بندہ جملہ کانپ بھی جائے۔ نہیں ہے کہ وہ بیان کیا جائے کہ ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جاتا رہا، ان کے لیے کوئی حقوق کا سلسلہ تھا ہی نہیں، تصور ہی نہیں تھا کہ حقوق بھی ان کے لیے کوئی چیز ہے۔ بالکل کوئی ایسی صورت تھی نہیں کہ جس کے بارے میں تصور بھی کیا جا سکے کہ ذرہ برابر ان کے لیے کوئی حقوق کی صورت ہوگی۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ الحمدللہ تعالی ہمارے دین اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اسلام نے عورت کو اہمیت دی، تقدس دیا، اس کے سٹیٹس کو اپ کیا، اس کو ماں کے روپ میں، اس کو بیٹی کے روپ میں، اس کو بہن کے روپ میں، اس کو بیوی کے روپ میں، اس کے درجات کو بیان کیا۔ جو اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو دی ہے اس کے جبلت اور فطرت کے لحاظ سے، وہ کسی اور مذہب دین میں نہیں ہو سکتی۔ ہمارا دین ہی وہ دین ہے جس نے اس سسٹم کو بیلنس رکھا ہے، اعتدال ہے، کہیں افراط اور تفریط نہیں ہے۔ جو چیز جس کے مطابق ہے اس کے لیے وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اب جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں اس ہسٹری کے ان معاملات میں کہ جہاں ہمارے اسلاف میں حقیقی معنوں میں صحیح اسلام کا تصور پیش کیا گیا اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ بیان کی گئیں، ان کو اپلائی کیا گیا، اس وقت سوسائٹی میں عورتوں کو کیا امپورٹنس حاصل تھی۔ بہت اچھی گفتگو ہماری آج کے اس ٹاپک پر ہوئی، اور امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور یہی اصل میں اسلام کا صحیح مزاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اسلام کی تعلیمات کتنی ستھری ہیں، کتنی نکھری ہوئی ہیں۔ اسلام نے عورت کو نہ تو یہ پاؤں کی جوتی قرار دیا ہے، نہ ہی کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ یہ کہا جائے کہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، ان کو درجات کے اندر، ان کو فضائل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے ثواب میں ان کے ہاں کوئی برابری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں شریعت مطہرہ نے مرد کے لیے فضائل، اجر اور کچھ کام مخصوص کیے ہیں، وہاں دین متین نے عورتوں کے لیے بھی فضائل رکھے ہیں، عورتوں کے لیے ثوابات رکھے ہیں، عورتوں کے لیے بینیفٹس رکھے ہیں، اور ان کے متعلق جو کام ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، وہ ان کو بھی بیان کی گئی ہیں۔ یوں جب ان دونوں کو جب دونوں کو اپنایا جاتا ہے، جب دونوں پر عمل کیا جاتا ہے، مرد اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، عورت اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہے، تو پھر ایک اچھے انداز میں نہ صرف گھر چلتا ہے بلکہ سوسائٹی چل پڑتی ہے، ایک اچھے انداز کے ساتھ۔ ایک مثالی اور آئیڈیل معاشرہ ایسے ہی بنتا ہے کہ جب ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے اور اپنے حقوق کی بھی معرفت رکھتا ہو، تو پھر بہت اچھے انداز کے ساتھ معاملہ آگے چلتا جاتا ہے۔ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں پاتے رہیے۔ اس طرح کے سلسلے دیکھیں گے، سنیں گے اور آگے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ مختلف خیالات اور جو ذہن میں آنے والے اشکالات ہیں، جو مسکنسیپشن ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی دور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔